بادشاہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد جناب ملا احمد جیون رحمۃ اللہ علیہ کا بہت احترام کرتے تھے اور استاد بھی اپنے شاگرد پر فخر کرتے تھے۔ جب بادشاہ اورنگزیب ہندوستان کے بادشاہ بنے تو انہوں نے اپنے غلام کے ذریعے استاد کو پیغام بھیجا کہ وہ کسی دن دلی تشریف لائیں اور ہمیں خدمت کا موقع دیں۔ اتفاق سے وہ رمضان کا مہینہ تھا اور مدرسے کے طالب علموں کی بھی چھٹیاں تھیں۔ چنانچہ انہوں نے دلی کا رخ کیا۔ استاد اور شاگرد کی ملاقات عصر کی نماز کے بعد دلی کی جامع مسجد میں ہوئی۔ استاد کو اپنے ساتھ لے کر بادشاہ اورنگزیب شاہی قلعے کی طرف چل پڑے۔ رمضان کا سارا مہینہ بادشاہ اورنگزیب اور استاد نے اکٹھے گزارا۔ عید کی نماز اکٹھے کا ادا کرنے کے بعد استاد ملا جیون نے واپسی کا ارادہ ظاہر کیا تو بادشاہ نے جیب سے ایک چونی نکال کر اپنے استاد کو پیش کی۔ استاد نے بڑی خوشی سے نذرانہ قبول کیا اور گھر کی طرف چل پڑے۔ اس کے بعد بادشاہ اورنگزیب دکن کی لڑائیوں میں اتنے مصروف ہو گئے کہ 14 سال تک دلی آنا نصیب ہی نہیں ہوا۔ جب وہ واپس آئے تو وزیر اعظم نے بتایا کہ بادشاہ سلامت آپ کے استاد جناب ملا احمد جیون صاحب ایک بہت بڑے ذمہ دار بن چکے ہیں، اگر اجازت ہو تو ان سے لگان وصول کیا جائے۔ یہ سن کر بادشاہ اورنگزیب حیران رہ گئے کہ ایک غریب استاد کی کس طرح بڑا ذمہ دار بن سکتا ہے۔ بادشاہ سلامت نے استاد محترم کو خط لکھا اور ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ استاد محترم پہلے کی طرح رمضان کے مہینے میں تشریف لائے۔ بادشاہ اورنگزیب نے بڑی عزت و احترام کے ساتھ انہیں اپنے پاس ٹھہرایا۔ استاد کا لباس، بات چیت، طور طریقہ پہلے کی طرح سادہ تھا، اس لیے بادشاہ کو بڑا ذمہ دار بننے کے بارے میں پوچھنے کا حوصلہ نہ ہو سکا۔ ایک دن استاد صاحب خود کہنے لگے، اورنگزیب آپ نے جو چونی دی تھی وہ بڑی بابرکت تھی۔ میں نے ان سے بنولا خرید کر کپاس کاش کی۔ خدا نے اس سے اتنی برکت دی کہ چند سالوں میں سینکڑوں سے لاکھوں ہو گئے۔ بادشاہ اورنگزیب یہ سن کر خوش ہوئے اور مسکرانے لگے اور عرض کیا، اگر اجازت ہو تو استاد محترم چونی کی حقیقت سناؤں۔ استاد صاحب نے کہا، ضرور سنائیں۔ بادشاہ اورنگزیب نے اپنے خادم کو حکم دیا کہ چاندنی چوک کے سیٹھ اتم چند کو فلاں تاریخ کے کھاتے کے ساتھ پیش کرو۔ سیٹھ اتم چند کو بادشاہ اورنگزیب کے سامنے پیش کیا گیا تو وہ ڈر کے مارے کانپ رہا تھا۔ بادشاہ نے نرمی سے کہا، آگے آ جاؤ اور بغیر کسی گھبراہٹ کے کھاتا کھول کے خرچ کی تفصیل بیان کرو۔ سیٹھ اتم چند نے اپنا کھاتا کھولا اور تاریخ و خرچ کی تفصیل سنانے لگا۔ استاد ملا احمد جیون اور شاگرد بادشاہ اورنگزیب خاموشی سے سنتے رہے۔ ایک جگہ آ کر سیٹھ اتم چند رک گیا۔ یہاں خرچ کے طور پر ایک چونی درج تھی، لیکن اس کے سامنے لینے والے کا نام نہیں تھا۔ بادشاہ سلام نے نرمی سے پوچھا، بتاؤ یہ چونی کہاں گئی؟ اتم نے کھاتا بند کیا اور کہنے لگا، اگر اجازت ہو تو درد بری داستان عرض کروں۔ بادشاہ نے کہا، اجازت ہے۔ اس نے کہا، اے بادشاہ وقت، ایک رات موسلادھار بارش ہوئی، میرا مکان ٹپکنے لگا۔ مکان نیا نیا بنا ہوا تھا اور تمام کھاتے کی تفصیل بھی اسی مکان میں تھی۔ میں نے بڑی کوشش کی لیکن چھت ٹپکتی رہی۔ میں نے باہر جھانکا تو ایک آدمی لالٹین لیے نیچے کھڑا نظر آیا۔ میں نے مزدور خیال کرتے ہوئے پوچھا، اے بھائی مزدوری کرو گے؟ وہ بولا، کیوں نہیں۔ وہ آدمی کام پر لگ گیا۔ اس نے تقریباً 3-4 گھنٹے کام کیا۔ جب مکان ٹپکنا بند ہو گیا تو اس نے اندر آ کے تمام سامان درست کیا۔ اتنے میں صبح کی اذان شروع ہو گئی۔ وہ کہنے لگا، سیٹھ صاحب آپ کا کام مکمل ہو گیا، مجھے اجازت دیجیے۔ میں نے اسے مزدوری دینے کے غرض سے جیب میں ہاتھ ڈالا تو ایک چونی نکلی۔ میں نے اس سے کہا، اے بھائی ابھی میرے پاس یہی چونی ہے، یہ لے لو اور صبح دکان پر آنا، تمہیں مزدوری مل جائے گی۔ وہ کہنے لگا، یہی چونی کافی ہے، میں پھر حاضر نہیں ہو سکتا۔ میں اور میری بیوی نے اس کی بہت منتیں کی لیکن وہ نہ مانا اور کہنے لگا، دیتے ہو تو یہی چوانی دے دو
ورنہ رہنے دو۔ میں نے مجبور ہو کر مزدور کو چونی دے دی اور وہ لے کر چلا گیا، اور اس کے بعد سے آج تک وہ نہ مل سکا۔ آج اس بات کو 15 برس بیت گئے۔ میرے دل نے مجھے بہت ملامت کیا کہ اسے روپیہ نہ صحیح اٹھنی دے دیتا۔ اس کے بعد اتم چنگ نے بادشاہ سے اجازت مانگی اور چلا گیا۔ بادشاہ اورنگزیب نے استاد محترم سے کہا، یہ وہی چونی ہے، کیونکہ میں اس رات بیس بدل کر گیا تھا تاکہ رعایا کا حال معلوم کر سکوں۔ سو وہاں میں نے مزدور کے طور پر کام کیا۔ استاد صاحب خوش ہو کر کہنے لگے، مجھے پہلے ہی معلوم تھا کہ یہ چونی میرے ہونہار شاگرد بادشاہ اورنگزیب نے اپنی محنت سے کمائی ہوگی۔ بادشاہ اورنگزیب نے کہا، جی ہاں واقعی۔ اصل بات تو یہ ہے کہ میں نے شاہی خزانے سے اس لیے کبھی ایک پائی بھی نہیں ملی۔ ہفتے میں 2 دن ٹوپیاں بناتا ہوں، 2 دن مزدوری کرتا ہوں۔ میں خوش ہوں کہ میری وجہ سے کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری ہوئی، اور یہ سب آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ اللہ پاک ہمارے حکمرانوں کو بھی ایسی بادشاہ اورنگزیب والی سوچ نصیب کرے، آمین۔